حي على الفلاح. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اس سے پہلے جو میری ویڈیو ہے اس میں میں نے سورۃ البقرہ کی شروع کی کچھ آیات جو ہے اس کے حوالے سے بات کی تھی۔ جو شروع کی وہ کچھ آیات جو ہیں ان کی ویڈیو موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ابھی آج میں سٹارٹ کرتا ہوں تو یہ سورۃ نمبر 21 اینڈ 22 ہے، اور بیسیکلی یہ جو میں نے انگلش قرآن کی لاسٹ ٹائم آپ کو بتایا تھا، ٹرانسلیشن میرے پاس ہے۔ اس میں بیسیکلی انہوں نے ہیڈنگز بنائی ہوئی ہیں، ہیڈنگز بنا کے انہوں نے جو ہے ٹرانسلیشن جو ہے وہ کی ہوئی ہے، یعنی کسی ایک ٹاپک سے متعلق بات جو اس کو ایک جگہ اکٹھا کر دی ہے تو بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جاتا ہے۔ یہ جو ابھی ہے سورۃ نمبر 21 ہے، وہ ہے آرڈر ٹو ورشپ گاڈ الون، صرف اللہ کی عبادت کرنا جو ہے اس کا جو ہے وہ حکم قرآن میں دیا گیا۔ او ہیومینٹی، میں انگلش میں پڑھ رہا ہوں پھر میں اردو میں پڑھتا ہوں۔ او ہیومینٹی ورشپ یور لارڈ ہو کریٹڈ یو اینڈ دوز بفور یو سو دیٹ یو may become mindful of him. He is the one who has made the earth a place of settlement for you and the sky a canopy, and sends down rain from the sky, causing fruits to grow as a provision for you. So do not knowingly set up equals to God in worship. اب یہی دونوں میں اردو میں پڑھتا ہوں، میں ساتھ اس کے اوپر تھوڑا سا سوچتا ہوں کہ اس میں کیا کہا گیا ہے۔ میں سوچوں گا اور آپ کے ساتھ اپنی سوچ کو شیئر کروں گا۔ اے لوگو، اپنے اس پروردگار کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے گزرے ہیں، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ متقی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تقویٰ کرنے والا۔ تو ورڈ تقویٰ کا کیا مطلب ہے؟ تقویٰ بہت غیر لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے صرف اور صرف اللہ کی طرف دیکھنا۔ یہ ہے متقی ہونے کا مطلب۔ تقویٰ کا مطلب ہے صرف اللہ سے امید لگانا، اللہ کے علاوہ کسی دوسرے سے امید نہ لگانا، کسی دوسرے سے مدد نہ مانگنا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے لفظ متقی کا مطلب تقویٰ کرنے والا۔ تو اے لوگوں، اپنے اس پروردگار کی بات کرو جس نے تمہیں اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے گزرے ہیں، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو ہمیں عبادت کے میننگ بھی سمجھ میں آ گئی سائنس میں کہ اللہ کی عبادت کرو، کیوں کرو؟ تاکہ تم متقی بن جاؤ، یعنی تمہارا بلیو اللہ کے اوپر اتنا اسٹرانگ ہو جائے کہ یہ اللہ ہی ہے جو میری مدد کر سکتا اور کوئی نہیں کر سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آپ عبادت کریں اس کی۔ اچھا، ویسے حیرت کی بات نہیں کہ ہم نے سنا بھی ہے، پڑھا بھی، اور یقیناً سمجھتے بھی اس بات کو کہ اللہ میاں کو ضرورت نہیں ہے ہماری عبادت کی، عبادت کرنے کے لیے تو فرشتے ہی کافی تھے۔ تو اللہ کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے عبادت بھی اس لیے کرا رہا ہے تاکہ ہمارا فائدہ ہو۔ ابھی دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے، اس لیے عبادت کرو تاکہ تم متقی ہو جاؤ، تاکہ تمہیں اللہ پہ بلیو زیادہ ہو جائے، تاکہ تمہیں اس بات پہ یقین ہو جائے کہ صرف اللہ ہی مدد کر سکتا ہے۔ اور جب آپ کو یہ یقین ہو جائے گا، جب آپ کسی اور کی طرف نہیں جائیں گے تو آپ شرک کی طرف نہیں جائیں گے، تو اس میں بھی آپ کو ہی فائدہ ہوگا، گناہ سے آپ بچیں گے اور آپ جہنم میں نہیں جائیں گے، جنت میں جائیں گے۔ تو اللہ میاں جو ہے وہ بہت مہربان ہے ہمارے لیے، چاہتا ہے کہ ہمارا ہر حال میں بھلا ہو، ہم ہر حال میں شیطان کے چنگل سے بچ جائیں۔ اس لیے اس نے کہا ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں، ورنہ اس کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں۔ اللہ کی عبادت اس لیے کرو تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ اچھا، جب یہ آیات آئی تھیں ظاہر ہے تو جب اللہ کا ذکر ہوتا تھا یا پروردگار کا ذکر ہوتا تھا، خدا کا ذکر ہوتا تھا، تو اس زمانے کے جو تھے شرک کرنے والے لوگ، وہ پوچھتے تھے پہ کون خدا، کس خدا کی، کس اللہ کی تم بات کر رہے ہو؟ تو اس حوالے سے آگے کی آ رہی ہے اس پروردگار کی جس نے تمہارے لیے زمین کو بستر بنایا یا بچھونا بنایا، آسمان کو چھت بنایا، آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے تمہارے رزق کے طور پر پھل نکالے۔ یعنی ابھی کلیئر کیا جا رہا ہے کہ یہ سمجھایا جا رہا ہے دو باتیں، ایک تو یہ کہ کون اللہ، کون رب، کس کی بات کرنی چاہیے، اس کی کرنی چاہیے جس نے یہ سب کچھ کیا، اور دوسری بات یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ سب کچھ اللہ نے کیا، انسان نے یا کسی غیر اللہ نے نہیں کیا۔ یعنی اللہ میاں نے آپ کے لیے زمین بنا دی۔ آپ دیکھیں اللہ میاں نے کشش ثقل یا گریوٹی پیدا نہ کی ہوتی تو آپ بھی چاند کی طرح ہوا میں اڑ رہے ہوتے۔ جیسے چاند پہ چلے جائیں نا تو آپ ایک سٹیپ چلتے ہیں تو 3-4 سٹیپ ہوا میں اڑتے رہتے ہیں۔ آپ سوچیں اگر زمین میں حالت ہوتی تو آپ کیسے سروائیو کر رہے ہوتے؟ اور چلو چاند پہ تو پھر تھوڑی بہت گریوٹی ہے، چاند کے علاوہ خلا میں آپ چلتے اڑ ہی رہے ہوتے ہیں ہر طرف۔ تو اللہ میاں نے آپ کو اس زمین کو آپ کے لیے بستر بنا دیا، بیڈ بنا دیا، یا آپ کے لیے کشش ثقل یا گریوٹی کی وجہ سے اس قابل کر دیا کہ آپ زمین کے اوپر چل پھر سکتے ہیں۔ یعنی آپ کے لیے بیڈ بن گئی جس پہ آپ لیٹ سکتے ہیں، آپ بیٹھ سکتے ہیں، چل سکتے ہیں۔ اور آسمان کو آپ کے اوپر چھت بنا دیا۔ اب دیکھو یہ اگر آج کی سائنس کو آگے رکھ کے بات کرتے ہیں نا لیٹ سے، تو اوزون لیئر کیا ہوتی ہے؟ اوزون لیئر وہ ہے جس نے آپ کے
ज़مین کو چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے. وہ اوزون لیئر جو ہے وہ ایک خاص حد سے زیادہ سورج کی شعاعیں جو ہے وہ زمین کے اندر انٹر نہیں ہونے دیتی. ایک حد خاص حد سے. وہ خاص حد کیا ہے؟ جس کی زمین کو ضرورت ہے, جس کے تھرو زمین سے جو ہے وہ کراپس اگیں گی, فصلیں اگیں گی. اتنی ہیٹ جس کے ذریعے سمندر سے پانی بخارات بن کے اڑے گا. اگر اس حد سے زیادہ آتا تو سارے سمندر اب تک اڑ گئے ہوتے, جتنی گرمی ہی ہے سورج کی. یہ اس حد سے زیادہ اگر ہیٹ جو ہے وہ آ سکتی تو آپ کی فصلیں جو ہے وہ نہ اگتی بلکہ جل جاتی. تو دیکھیں اللہ میں نے کیسا نظام کیا ہوا. اوزون لیئر بنائی ہوئی ہے آپ کی زمین کے ارد گرد. وہ اوزون لیئر جو ہے وہ آپ کے لیے ایک طرح سے آسمان کا کام کرتی ہے. بچپن سے ہم لوگ یہ سمجھتے آ رہے ہیں کہ آسمان کوئی چیز ہے ہمارے اوپر, کوئی شیلڈ ہے, کوئی چھت ہے. ایکچولی ہے نہیں, ایکچولی صرف ہوا ہی ہے. لیکن یہاں سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ اللہ میاں نے کس چھت کی بات کی, اس اوزون لیئر کی بات کی جس کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر ایک چھت بنا کے رکھا ہوا. اور پھر آسمان سے پانی برسایا اور پھر اس کے ذریعے تمہارے رزق کے طور پر پھل نکلے. یہ تو ہمیں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اللہ نے یہ سب کچھ کیا, آپ اس پہ یقین رکھیں, کوئی غیر اللہ یہ سب نہیں کر سکتا. لہٰذا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ جبکہ تم یہ ساری باتیں جانتے ہیں. جب آپ یہ سب باتیں جانتے ہیں تو آپ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیسے ٹھہرا سکتے ہیں؟ شریک ٹھہرانے کا بھی مطلب پتہ ہونا چاہیے نا. شریک ٹھہرانے کا کیا مطلب ہے؟ ایک تو وہ جس کے اوپر اکثر غیر مسلم یقین رکھتے ہیں, مثال کے طور پر عیسائی یقین رکھتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں جی عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے بیٹے ہیں. تو جیسے ہی آپ نعوذ باللہ یہ بات کہتے ہیں, رائٹ اوے آپ بیسیکلی عیسیٰ کو اللہ کے برابر شریک کر رہے ہیں. بیسیکلی شریک کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آپ کا شریک کون ہوتا ہے بیسیکلی؟ جیسے آپ کی جائیداد میں جو شریک ہیں, آپ کے جو بھی رشتہ دار آپ کے جائیداد میں شریک ہو سکتے ہیں, وہ آپ کے شریک کہلاتے ہیں. یعنی آپ کے ساتھ وہ شراکت داری کر رہے ہیں. تو اللہ کے ساتھ شراکت داری اگر کوئی کرے گا تو وہ اس کے اندر اللہ والی کوالٹیز ہونی چاہیے. وہ تو کسی میں بھی نہیں. اس لیے اللہ کا شریک کسی کو نہیں ٹھہرا. تو یہاں پھر آپ کو اللہ کی کوالٹیز پتہ ہونی چاہیے جو پیچھے آ گئی ہیں آلریڈی, کہ اللہ وہ ہے جو آپ کو رزق دیتا ہے, اللہ وہ ہے جو آپ کو جس نے آپ کو پیدا کیا. اور اگر کچھ پچھلی آیتوں کی طرف میں دیکھ رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے ہی آپ کو, اللہ تعالیٰ ہی قدرت رکھتا ہے ہر چیز کے اوپر. جب اللہ ہی ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے تو ہم کسی بھی اللہ کے علاوہ کسی بھی دوسرے سے کیسے ہم مدد مانگ سکتے ہیں, کیسے اس کو اللہ کے ساتھ شریک کر سکتے ہیں؟ قرآن کی آیات یہ میں پڑھ رہا ہوں, اپنے پاس سے نہیں, میرے کو بات کر رہا. خیر بات زیادہ لمبی ہوگی, کوشش کریں گے کہ دوبارہ جو ہے وہ یہیں سے سٹارٹ کروں. ہو سکے تو روز کی ایک ویڈیو بنانے کی میں کوشش کروں گا. اپنا اور اپنے سب چاہنے والوں کا خیال رکھیے گا, اور قرآن کو ترجمے سے پڑھنے کی نیت کریں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی نیت میں اجر دے گا. اللہ حافظ.